وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو دعا بھی مانگ نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا اجر بہترین بھی دے گا، بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزدار کی طرح صبر کرو، جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا، اور اپنے رب کے اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تپتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے حاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی۔ لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا۔ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی تھی ضرور۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی ہی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے، تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اللہ کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے، اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ
جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے، صرف تم میں ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے، تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی